اللہ تعالیٰ کے پاک و بابرکت نام سے جو کہ نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، میری جو سیریز آف ویڈیوز ہیں ایتھکس اینڈ موریلٹی کے بارے میں، اس میں کچھ دوستوں نے مجھے سجیسٹ کیا ہے کہ میں جو کوٹ کرتا ہوں یا کہتا ہوں کہ آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کو اخلاقیات زیادہ نظر آتی ہیں، تو اس کی کچھ مثالیں دیں۔ تو میں آج کوشش کرتا ہوں کہ ان کی کچھ مثالیں آپ کو دوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اخلاقیات ایک زمانے میں بہت بلند ہوا کرتی تھیں۔ کچھ واقعات میں اس سلسلے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ مجھے یاد پڑتا ہے، ہم بہت چھوٹے تھے تو والد صاحب کیونکہ ہمارے وکیل تھے اور انکم ٹیکس ایڈوائزر تھے، تو انہوں نے ایک بار مجھے کہا کہ ہمارے لیے گھر کے لیے ایک نمبر پلیٹ نیم پلیٹ لگانی ہے، تختی لگوانی ہے ماربل کی، نام جس میں لکھا ہو اور وغیرہ وغیرہ، گھر کا نمبر ہے۔ تو میں نے جناب گیا بازار، ایک اچھا سا تختی سلیکٹ کی اور اس پہ والد کا نام لکھا اور اس کے نیچے لکھ دیا ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اینڈ انکم ٹیکس ایڈوائزر۔ تو میرا خیال تھا والد صاحب تو بس بھول گئے ہوں گے، تو اس لیے وہ اس میں کچھ نہیں کہیں گے، اور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے طور پہ ہماری ٹھاٹھو بھی ہوگی۔ مگر والد صاحب جب شام کو دفتر سے واپس آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ بنا لیا۔ میں نے کہا کہ دکھاؤ، تو میں نے جب ان کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ اس میں سے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کاٹ دو۔ تو میں نے کہا کہ کیوں کاٹ دو؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ میں سپریم کورٹ کا وکیل نہیں ہوں، یہ اخلاقی طور پہ غلط ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اب والد صاحب تو اتنے مصروف آدمی ہیں، ان کو بھول بھال جائے گا، میں نے ایک دو دن وہ نہیں کیا۔ تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ والد صاحب نے اپنے ڈرائیور کو اوپر چڑھایا ہوا اور وہ اس کو مٹایا اور اس کے اوپر جو ایسی کوئی چیز لگائی کہ اس سے وہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہٹ گیا۔ تو مجھے والد صاحب نے پھر سمجھایا کہ دیکھو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی غیر قانونی ہو، مگر یہ غیر اخلاقی ہے۔ میرے پاس جب ایک لائسنس ہے ہی نہیں تو میں کیوں اس میں یہ لکھوں؟ مجھے یہ بات ایسی اچھی طرح یاد ہے، بلکہ ایک اور قصہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ہمسائے میں ایک صاحب رہتے تھے، نام میں ان کا نہیں لوں گا۔ وہ بہت غیر قانونی حرکتیں اور غیر قانونی کام بھی کرتے تھے، اور دنیا جہان کو پتہ تھا کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں اور کیسے بزنسز کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بار ہم بیٹھے، اور یہ وہ زمانے کی میں بات کر رہا ہوں جب وی سی آر نیا نیا آیا تھا اور ہر ایک گھر میں وی سی آر ہوتا ہی نہیں تھا، اور ہمارے پاس بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے ایک دن ایسا کیا کہ ہم کو 2 وی سی آر نئے نکور 2 وی سی آر بھیجے، اور آپ یقین کریں ہم بڑے سخت خوش ہوئے۔ ہم بچے تھے، بہت خوش ہوئے کہ پتہ نہیں یہ اس آدمی نے ہم کو یہ کیوں 2 وی سی آر دیے ہیں۔ ہم بڑے خوش ہوئے جناب، اور خوشی میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ والد صاحب آ گئے۔ تو والد صاحب نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، ہم نے بڑی خوشی سے بتایا تو کہ جی یہ مجھے فلانے بندے نے ہم کو 2 وی سی آر دی ہیں۔ تو انہوں نے نوکر کو بلایا اور کہا کہ بچے یہ لے جاؤ اور ابھی ان کو واپس کرو اور شکریہ کے ساتھ واپس کرو۔ تو ہم بچوں نے بڑا پروٹیسٹ کیا، ہم نے کہا جی کیوں واپس کرو؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہیں پتہ ہے یہ کیوں وی سی آر دی ہیں انہوں نے؟ تو ہم نے کہا جی نہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ تو انہوں نے کہا دیکھو تمہارا فلانا فلانا چچا جو ہے وہ ایف آئی اے میں ڈائریکٹر جنرل اپوائنٹ ہوا ہے، اس لیے یہ وی سی آر تمہیں دیے گئے ہیں تاکہ ہم کبھی اگر ضرورت پڑے تو ان کی کوئی غیر قانونی امداد کر سکیں۔ پرانے زمانے میں ہم لوگوں کو جو قانون پہ چلنے والے لوگ تھے ان کو پاگل یا کہتے تھے شریف آدمی ہے یا پاگل ہے۔ جیسے مجھے ایک اور
قصہ یاد آتا ہے کہ میرے ایک رشتہ دار تھے، ایک بہت اچھی پوسٹ پہ وہ اپوائنٹڈ تھے، پاکستان میں ایک ہی پوسٹ ہوتی ہے وہ. تو وہ ان کے پاس یہ انہوں نے مجھے خود سنایا، ان کے پاس ایک بندہ آیا اور ان کو کہا کہ میرا فلانا فلانا کوئی پرابلم ہے، میری بہت ساری جائیداد ہے اور وہ فلانے بندے نے قابو کی ہوئی ہے اور کچھ اگر میری امداد کر سکیں. تو انہوں نے قانونی طور پہ جو بھی ان کے فرائض تھے اس کرسی کے، انہوں نے اس کے مطابق وہ کچھ ایکشن کیا اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، اس کو واپس مل گئی جائیداد. ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد غالباً 2000 سم تھنگ میں کہتے ہیں وہ بندہ ان کے پاس آیا اور ایک کنال کی 2 فائلیں ان کے نام پر وہ ان کو دی کہ یہ آپ کی وجہ سے میری یہ زمین آزاد ہوئی تھی اور میں اس میں ہاؤسنگ کالونی اب میں نے بنائی ہے اور پلاٹس کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو آپ کو یہ میں 2 پلاٹ اپنی طرف سے دیتا ہوں. تو پھر ہم بڑے سن رہے تھے کہ اب ہمارے رشتہ دار کے پاس تو کروڑوں روپے آ جائیں گے، ان کے پلاٹ ان کو مل گئے. تو ہمیں حیرانی اس وقت ہوئی جب انہوں نے کہا کہ جی یہ پلاٹ میں نے واپس کر دیے ہیں، کیونکہ اخلاقی طور پہ یہ مناسب نہیں تھا. تو وہاں اس محفل میں کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دوست احباب بھی، ہمارے بزرگوں کے دوست احباب بھی تھے. تو انہوں نے کہا اے تو پاگل ہو گیا ہے، تو اب اس کے لیے کیا کر سکتا ہے. تو یہ مگر پھر بھی انہوں نے یہ ایک چیز ہمیں بتائی کہ جو غیر اخلاقی چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے. ہمارے جو لوگ باہر رہتے ہیں، ملک سے باہر رہتے ہیں، کبھی ملاقات ان سے ہو. میری ایک آدمی سے ملاقات ہوئی امریکہ میں، پاکستانی تھا اور بہت ویل آف پاکستانی تھا، انجینئر تھا وہ پروفیشن، نام میں ان کا نہیں لوں گا. میری ان سے ایک جگہ پہ ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ یہاں اتنے ویل آف ہیں، آپ پاکستان میں جا کے کیوں نہیں رہتے، یہ پیسے جو ہیں وہاں جا کے انویسٹ کریں. تو میں حیران ہو گیا. انہوں نے مجھے کہا کہ میں 2 بار اپنا سب کچھ بیچ باچ کے پاکستان گیا، مگر جب وہاں رہنے کی کوشش کی تو ہر ایک آدمی وہاں جھوٹ بولتا ہے، ہر ایک آدمی دھوکہ دیتا ہے، ہر ایک آدمی فریب کرتا ہے. تو وہاں میرا زندہ رہنا بہت ناممکن ہو گیا تھا، اسی لیے میں اب واپس آ کے یہاں میں نے شروع کر دیا. تو مجھے امید ہے کہ میں ان واقعات کو بتاتے ہوئے ان میرے دوستوں کے سوال کا جواب اس میں مل جائے گا. میں اس کی 1-2 سیریز اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں کروں. آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیوز کو شیئر کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب پہ کرم کرے. دعا گو وجیہ الدین.